کہتے ہیں وَأَمَّا الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ فَجَائِزَةٌ. شروع میں بات آئی تھی کہ کفالت کی دو صورتیں ہیں، ایک کفالت بالنفس، ایک کفالت بالمال. ٹھیک ہے، تو کفالت بالنفس کا جب بیان تھا تو ایک لفظ وہاں نہیں میں نے لیا تھا. ایک ہے کفیل، ایک ہے مکفول بہی، ایک ہے مکفول لہو، ہے نا. اور ایک لفظ وہاں نہیں بولا تھا، کون؟ مکفول عنہ، ہے نا. چونکہ مکفول عنہ کا ذکر آتا ہے کفالت بالمال میں، اس لیے اس کی نوبت یہاں آئے گی. کفیل جس نے کفالت لی، مکفول بہی جس کی کفالت لی، ہے نا. مکفول عنہ جس کی طرف سے کفالت لی، مکفول بہی، مکفول لہو جس کے لیے کفالت لی. اب مثال دیکھو، میں نے تمہارے لیے زید کی کفالت لی، زید سے کفالت لی 1000 کی. کیا مطلب ہوا؟ تم کو زید سے 1000 وصول کرنا تھا، میں نے کہا اتنے دن کی مہلت دے دو، نہیں دے گا تو میں دے دوں گا. تو میں ہوا کفیل، تم ہوئے مکفول لہو، 1000 ہوا مکفول بہی، اور زید یہ مکفول عنہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ یہاں 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کفالت بالنفس میں چوتھی صورت نہیں تھی، وہاں مکفول بہی ہی تھا. اب یہاں مکفول بہی کی 2 صورتیں ہو گئی، یعنی مکفول بہی 2 حصوں میں منقسم ہو گیا، مکفول عنہ، مکفول بہی. کہتے ہیں عمل کفالت بالمال فجائزۃ، کفالت بالمال جائز ہے نا، کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. قرآن پاک میں ہے نا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، ہے نا، کہ میں اس کا کفیل ہوں. کس چیز کا؟ حمل و بعیر کا، یعنی ایک اونٹ بھر بوجھ کا میں کیا ہوں؟ ایک اونٹ میں جتنا مال لدے گا اتنا مال اس کو ملے گا، اور اس کا ذمہ دار میں ہوں. تو مال کی کفالت یہ ہے نا. معلوماً کان المال المکفول بھی او مجھولاً. اب مال کی کفالت لیا تو 2 صورت ہو سکتی، وہ معلوم ہو یا مجھول ہو، ہے نا. معلوم جیسے ابھی مثال آئی 1000 کی میں کفالت لیتا ہوں، اور مجھول کی مثال جیسے میں کہتا ہوں زید جو کچھ خریدے گا اس کے ثمن کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. تو کتنا خریدے گا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، تو مجھول ہے نا، کہ میرے اوپر کتنا مال آنے والا ہے، کتنے کی ذمہ داری مجھ پر آنے والی ہے، مجھول ہے، لیکن یہ کفالت درست ہے. اذا کانت دینن صحیحاً، لیکن یہ کب ہے کفالت بالمال؟ جبکہ دین صحیح ہو. دین صحیح کا مطلب کیا ہو؟ کہتے دیکھو، کہتے وَهُوَ الَّذِي لَا يَسْقُطُ، حاشیہ نمبر 10 میں وَهُوَ الَّذِي لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَوْ بِالْإِبْرَاءِ، ہے نا. دین صحیح وہ ہے جو ساقط نہیں ہوتا مگر ادائیگی کے ذریعہ، یا پھر دائن کے ساقط کرنے کے ذریعہ، اس کو دین صحیح بولتے ہیں. اور کچھ ایسی صورتیں ہیں جس میں ان دونوں کے علاوہ بھی سقوط پایا جاتا ہے. مثال، زید نے اپنے غلام سے کہا کہ تم 10,000 دے دو اور تم آزاد ہو، اس کو بولتے ہیں کتابت. اب غلام ہو گیا مکاتب، ٹھیک ہے. تو اب غلام پر کتنا دینا لازم ہے؟ 10,000. تو یہ بھی دین ہے اس پر، مگر یہ دوسرا دین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ غلام 10,000 دے دے اور آزاد ہو جائے، تو یہ کیا ہوا؟ ادا، ہے نا. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آقا کہہ دے کہ تم آزاد ہو، ہے نا، چلو تم کو نہیں دینا ہے، تو یہ ہو گیا ابرا، مطلب آقا نے ساقط کر دیا. اور ایک تیسری صورت بھی یہاں ہے، وہ یہ ہے کہ غلام کہہ دے کہ میں 10,000 نہیں دے پاؤں گا، تو نہ یہ ادا ہے نہ ابرا ہے، مگر دین ساقط ہو گیا، نہیں ہو گیا. اب غلام کے اوپر 10,000 دینا لازم ہے؟ زیادہ یہی ہوگا کہ پہلے بھی غلام تھا، اب بھی غلام ہی رہے گا، سمجھے. تو دین صحیح ہونا چاہیے،
ہے نا. ایسا دین ہونا چاہیے کہ جس کو دینا ہی پڑے گا. اگر مانگنے والا مطالبہ کرنے والا مطالبہ کرے تو دینا ہی پڑے گا. ہاں مطالبہ نہ کرے تو ساقط ہوگا, ہے نا. تو ایسا دین جو ہے اس دین کو دینے صحیح بولتے ہیں. اس میں کفالت کی ضرورت بھی ہے. غلام علیہ کفالت کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اس کو خود بھی اختیار ہے کہ چاہے تو کہہ دے میں نہیں دے پاؤں گا. تو جب وہ اتنا کہہ سکتا ہے اور اس کا یہ کہنا معتبر ہو جائے گا تو کفیل تو وہاں چاہیے جہاں دینا ہی پڑے گا, ہے نا. کہتے مثل ان یقول, اب اس کی مثال بیان کر رہے ہیں. کس کی؟ سمجھ رہے ہو نا جی. کفالت بالمال کی. تکفلت عنہ بألف درہم, یہ مال متعین ہو گیا, معلوم ہو گیا. میں اس کا کفیل ہوں, یعنی مکفول عنہ کا کفیل ہوں 1000 درہم کا. میں اس کی طرف سے 1000 درہم کا کفیل ہوں, ہے نا. یا کہ تکفلت بما لک علیہ, اب مکفول لہو کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں کفیل ہوں اس چیز کا جو تیرا ہے فلاں کے اوپر, ہے نا. سید کے سامنے جا کر کے کہے کہ میں تمہارا جو 1000 فلاں کے اوپر ہے نا, یہ تمہارا جو فلاں کے اوپر جتنا بھی ہو, جتنا بھی اس پر ہے اس کا میں کفیل ہوں, ہے نا. تو یہ مکفول لہو کے پاس جا کر کہنا ہوا, ٹھیک ہے. تیسری صورت تکفلت بما یدرکک فی ھذا البیع, میں تمہارا کفیل ہوں اس چیز میں جو تم پر لازم آیا ہے, جو تم کو پہنچا, مطلب جو تم پر لازم آیا ہے اس بے میں. یہ کس کو کہے گا؟ مشتری کو. تو یہ گویا مکفول عنہ کے پاس جا کر کہہ رہا ہے. کیا کہتا ہے کہ تم اس سامان کو خرید لو, اس سامان کی خریداری پر کی بنیاد پر جتنا تم پر آئے گا دین اس کا میں کفیل ہوں. تو گویا 3 صورتیں ہو گئی. پہلی یہ کہ جنرل طور پر کہہ دے کہ میں فلاں کا کفیل ہوں. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مکفول لہو کے پاس جا کر کہہ دے کہ میں فلاں کا کفیل ہوں. تیسری صورت یہ ہے کہ مکفول عنہ کے پاس جا کر کہے کہ میں تمہارا کفیل ہوں, ہے نا جی. اب اس میں مال متعین بھی ہو تب بھی چلے گا, غیر معین ہو تب بھی چلے گا. والمکفول له بالخیار. اب آپ نے پڑھا تھا کہ کفالت کا مطلب ہے ضم الذمہ فی الذمہ بالذمہ, ذمہ کو ذمہ سے ملا دینا. گویا پہلے مطالبہ ایک سے ہوتا, پہلے ذمہ داری ایک کی تھی, اب کتنے کی ذمہ داری ہو گئی؟ 2 کی ہو گئی. تو جب 2 کی ذمہ داری ہو گئی تو اب پہلے مطالبہ 1 سے تھا, اب 2 سے مطالبہ ہوگا. مکفول لہو کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ اصل سے طلب کرے اور چاہے تو وہ کفیل سے طلب کرے, دونوں سے مانگ سکتا ہے کیونکہ دونوں سے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کہتے والمکفول له بالخیار, مکفول لہو کو اختیار ہے ان شاء طالب الذی علیہ الاصل, کہ مطالبہ کرے اس پر جس پر کیا اصل ہے, ہے نا. یعنی اصلاً جس پر عائد ہے دین اس پہ مطالبہ کرے. وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ کفیلہ, اور چاہے تو اس کے کفیل سے طلب کرے, ہے نا. کیونکہ ضم ذمۃ علی ذمۃ فی المطالبہ کی وجہ سے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اس مطالبہ کیا جائے اس سے بھی. وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ. اب ایک مسئلہ ہے کہ کفالت کو شرط سے معلق کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفالت کو ایسی شرطوں سے معلق کر سکتے ہیں جو عقد کفالہ کے لیے صحیح ہو, اس کے مناسب ہو, اور جس کا تعلق اس سے نہ ہو اس پر معلق نہیں کر سکتے. جیسے اگر کہتا ہے کوئی کہ اگر تم نے بیع کی فلاں سے تو میں کفیل ہوں, تو یہ کفالت درست ہے. کیوں درست ہے؟ کیونکہ گویا یہ کہنا ہوا کہ تم بیع کرو میں کفیل ہوں, تم خریدو, ہے نا, تم فلاں سے بیع کرو, ہے نا, تم اس کو سامان بیچ دو, اس کے بعد پھر اس کی طرف سے سمن ملے گا یا نہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں, ہے نا. یہ تو شرط ہے لیکن یہ شرط خلاف کفالت نہیں ہے. لیکن اگر کہے کہ اگر کل بارش ہوئی تو میں کفیل ہوں, اگر کل بارش ہوئی تو میں مشتری کا کفیل ہوں, ہے نا. کس سے کہے؟ بائع سے. یہ مشتری سے کہے میں تیرا کفیل ہوں کل بارش ہوئی تو, یا کل فلاں آ گیا تو میں تمہارا کفیل ہوں, سمجھے, یہ نہیں چلے گا.
کیونکہ یہ اجنبی شرط ہے. تو حاصل یہ نکلا کہ کفالت میں انہی شرطوں کا اعتبار ہے کہ گویا وہ دیکھنے میں تو شرط ہوں لیکن ان کا اثر کفالت پر نہ پڑے. حقیقتاً گویا عام جملوں کے ذریعہ کفالت ہو رہی ہو. کہتے ہیں وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ، کفالت کو شرط سے معلق کرنا جائز ہے. مثال کے طور پر کہے ما بایعت فلانن. اب چونکہ ہمیں شرط بنانا ہے تو ایک ترجمہ اس کا دوسرا بھی ہو سکتا ہے، ما کو موصولہ مان کر کے. تو ترجمہ یہ ہوگا ما بایعت فلانن فعلیہ، جو کچھ تم نے فلاں سے خریدا ہے نا، فعلیت اس کا دام میرے اوپر ہے. یہ تو ہو گیا. اسی لیے حاشیے میں لکھا ہے اس کو ان کے معنی میں لیجئے، ہے نا، بے معنی ان. پہلا یہی قول ہے. تو اب کیا ہوتا ہے ان بایعت فلان، اگر تم نے فلاں سے بیع کی تو اس کا دام میرے اوپر ہے. تو یہ زیادہ واضح کرے گا شرط کو. او ما ذهب لك علیہ فعلیہ، یا کہے مکفول لہو کے پاس جا کر کے کیا کہے کہ فلاں سے تم بیع کرو، ہے نا، اگر تمہارا اس پر کچھ عائد ہوگا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، سمن کی صورت میں. ذابا ثبتا، جو کچھ تمہارا ثابت ہو اس پر، فعلیہ تو میرے اوپر ہے. او ما غصب کا فعلیہ، ہے نا، یا جو کچھ تمہارا اس نے غصب کر لیا ہے وہ میرے اوپر ہے نا. تو یہ شرط دیکھنے میں ہے، حقیقت اگر غور کرو تو شرط نہیں ہے یہ، ہے نا. وَإِذَا قَالَ تَكَفَّلْتُ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ. اب ایک سوال، ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ کہتا ہے میں تمہارا کفیل ہوں، بما لکا علیہ. کس کو کہہ رہا ہے؟ مکفول لہو کو، ہے نا، کہ تمہارا فلاں کے اوپر جو ہے جتنا ہے میں اس کا کفیل ہوں. تب کس کی طرف سے کفالت ہو گئی؟ فلاں کی طرف سے. کس کے لیے؟ مکفول لہو کے لیے، ہے نا جی. تو اس کو جا کر کہتا ہے زید مکفول لہو کو کہ تمہارے اوپر، تمہارا امر کے اوپر جو کچھ ہے میں اس کا کفیل ہوں، ہے نا، میں اس کا ذمہ دار ہوں. یہ کہتا ہے. اب یہاں تو مبہم ہے کہ کیا ہے اس کے اوپر، ہے نا. تو اب یہ کیا ہے اس کو طے کیا جائے گا. تو اس میں دو صورت ہے. جو طے کیا جائے وہ یا تو یہ کفیل مان لے، تسلیم کر لے اور ذمہ داری قبول کر لے، یا نہیں مانے. اگر نہیں مانتا ہے تو ایسی، مان لیتا ہے تب تو کوئی بات نہیں، ہے نا، اسی پر عمل کیا جائے گا. اور اگر نہیں مانتا ہے تو ایسی صورت میں قاضی کے پاس جائیں گے، ہے نا. کہتا ہے مکفول لہو کہ 5,000 تھا اور کفیل کہتا ہے نہیں 3,000 ہے. جب اختلاف ہو گیا تو ایسی صورت میں کہاں پہنچیں گے؟ قاضی کے پاس. قاضی کے پاس جب پہنچیں گے تو قاضی پہلے مکفول لہو سے بینہ طلب کرے گا، ٹھیک ہے. اور ضابطے کے مطابق اگر بینہ مل جائے اس کو تو پھر مکفول لہو کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، ہے نا. اور ایسی صورت میں بینہ یہ ثابت کرے گا کہ کفیل نے جو شروع میں مبہم کہا تھا غیر معین مال کے لیے کہ جو کچھ ہے اس کا میں کفیل ہوں، وہ جو کچھ نہیں تھا وہ 5,000 تھا. تو گویا کفیل نے یہ کہا 5,000 کا میں کفیل ہوں. بات سمجھ آئی؟ شروع میں کیا کہا تھا؟ جو کچھ، لیکن بینہ سے 5,000 ثابت ہو گیا تو گویا یہ اب ثابت نہیں مانا جائے گا. یہ کب ثابت مانا جائے گا؟ وہ کفیل کے قول ہی سے ثابت مانا جائے گا. گویا کفیل نے اس 5,000 کا اقرار کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہی 5,000 اس کو دینا پڑے گا. ایک صورت تو یہ ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ بینہ نہ پیش کر سکے مکفول لہو تو والیمین علی من انکر، تو منکر کو قسم کھلائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے ذمہ یمین ہے. تب ایسی صورت میں قاضی کفیل کو جو انکار کر رہا ہے 5,000 کا اس کو قسم کھانے کے لیے کہے گا. اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو ایسی صورت میں اسی کی بات معتبر ہو جائے گی کفیل کی. ٹھیک ہے، یہاں تک آ گیا. کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ تَكَفَّلْتُ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ، اور جب کہا کہ میں کفیل ہوں اس چیز کا جو آپ کا فلاں کے اوپر ہے، تو دلیل قائم ہو گئی بے الفن علیہ، فلاں کے اوپر 1,000 ہونے کی. ضمنہ الکفیل ہو تو کفیل اسے 1,000 کا ضامن ہوگا، ہے نا.
کفیل ہوگا. فَإِن لَمْ تَكُنِ الْبَيِّنَةُ تو اگر بینہ قائم نہ ہو فالقول قول الکفیل مع یمینہ تو اب منکر ہے وہ، لہذا کفیل کی بات قسم کے ساتھ مان لی جائے گی. پورا مسئلہ واضح ہو گیا ہے نا. کس معاملے مان جائے گی؟ فی مقدار ما یعترف بہ، اس مقدار میں جس کا وہ اعتراف کر رہا ہے. وہ کتنا کہہ رہا ہے؟ 3000، تو وہی 3000 اب نافذ ہوگا. ٹھیک ہے. فَإِنِ اعْتَرَفَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَىٰ كَفِيلِهِ. اب ایک دوسرا مسئلہ یہاں سے ہے، وہ یہ ہے کہ کفیل نے کہا تھا کہ میں، ابھی تو مسئلہ تھا مکفول لہو کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، کفیل کہتا ہے 3000، مکفول لہو کہتا ہے 5000، یہ معاملہ تھا. ٹھیک ہے. تو قاضی کے پاس گئے. اب یہاں یہ ہے کہ اس نے یہی جملہ کہا تھا جو کچھ ہے میں اس کا کفیل ہوں. اب مکفول عنہ کہہ رہا ہے نا کہ 5000 ہے، اور کفیل کہتا ہے نہیں 3000 ہے. تو ایسی صورت میں کس کی بات مانی جائے گی؟ کفیل کی بات مانی جائے گی، مکفول عنہ کی نہیں مانی جائے گی. اس نے کہا تھا فرق ہے. کفالت کی ذمہ داری لے کر کے اس نے کس کا حق اپنے اوپر عائد کیا تھا؟ غور کرو. مکفول لہو کا حق عائد ہو رہا تھا کس پر؟ مکفول عنہ پر. انہی دونوں میں آپس میں معاملہ تھا. اس نے ذمہ کو ملا دیا تو مکفول لہو کا حق کس پر آیا؟ مکفول عنہ کے ساتھ ساتھ کفیل پر بھی آیا. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ مکفول لہو نے مکفول لہو کا 5000 تھا مثال کے طور پر، کس پر؟ کفیل پر. کفیل پر نہیں، مکفول عنہ. ہاں پہلے اس پر نہ رہے گا، مکفول عنہ پر تھا. ٹھیک ہے. یہ لفظ میں بول رہا ہوں، اصل میں وقت بھی گزر جاتا ہے تیزی سے، اس کو بھی بچانا رہتا ہے. زید اور عمر ان دونوں کے درمیان معاملہ ہے. زید کا کچھ باقی ہے کس پر؟ عمر کے اوپر، مثال کے طور پر 5000. تو اب زید کا نہ باقی ہے، زید کا حق نہ ہے نا اس سے مطالبہ کرنے کا. ٹھیک ہے. اور زید کے حق میں گرفتار کون ہے اس وقت؟ عمر گرفتار ہے. اب میں نے کہہ دیا کہ میں عمر کا کفیل ہوں، تو اب زید کا حق جیسے عمر پر آ رہا تھا ویسے کس پر آیا؟ مجھ پر آ گیا، کیونکہ ضم الذمہ اہل ذمہ ہو گیا نا. تو ذمہ داری میں نے عمر کے ساتھ شرکت کر لی، تو زید کا حق جیسے اس پر آ رہا تھا ویسے مجھ پر آ رہا ہے. اب اتنا سمجھ گئے؟ اب دیکھو، زید نے، ہم نے کہا کہ مطلق تھا، ہم نے کہا کہ 3000، زید کا رہا نہیں 5000. تو وہ جو دعویٰ کر رہا ہے 5000 کا میرے اوپر، تو وہ اپنے حق کا نہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ حق کس پر عائد ہو رہا ہے؟ میرے اوپر عائد ہو رہا ہے. تو میرے اوپر عائد ہونے والے والا جو اس کا حق ہے اسی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس لیے اس کا دعویٰ مسموع ہوگا، سنا جائے گا. اب یہاں بات رہی کس میں درمیان؟ میرے اور عمر کے درمیان. تو میں کفیل ہوں، عمر کیا ہے؟ مکفول عنہ ہے. ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں، کفیل کہہ رہا ہے کہ 3000 ہے، اور عمر یعنی مکفول عنہ کہتا ہے کہ نہیں 5000 ہے. تو اب بتاؤ میرے اوپر عمر کا کوئی حق ہے؟ نہیں ہے. میرے اوپر کس کا حق ہے؟ زید کا، کیونکہ میں عمر کا کفیل بن کر کے زید کا مقروض ہو گیا ہے نا. لیکن عمر کا تو مقروض نہیں ہوں میں. جب عمر کا مقروض نہیں ہوں تو ایسی صورت میں، اسی لیے تو عمر مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم کو پیسہ دینا ہے دو، وہ مطالبہ کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ مطالبہ اگر کرے گا تو کون کرے گا؟ زید کرے گا، جس کے لیے میں نے کفالت لی ہے. تو اس کا حق عائد ہوتا ہے، اس کا حق مجھ پر عائد نہیں ہوتا. لہذا اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو یہ دوسرے کے حق میں تصرف ہوگا، اور وہ دعویٰ کرتا ہے یعنی عمر دعویٰ کرتا ہے تو یہ دوسرے کے حق میں تصرف ہوگا، مکفول عنہ دعویٰ کرتا ہے. اور زید دعویٰ کرتا ہے یعنی مکفول لہو دعویٰ کرتا ہے تو یہ دوسرے کے حق میں تصرف نہیں ہے، گویا وہ اپنا حق ہی طلب کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے. اسی لیے اگر وہ دعویٰ کرتا ہے زیادتی کا تو اس کا نہیں سنا جائے گا. کس کا سنا جائے گا؟ زید. مطلب ہم دونوں میں معاملہ چل رہا ہے، زید کا تو ہو گیا ختم، ہم دونوں میں معاملہ چل رہا ہے، یعنی کفیل میں اور مکفول عنہ میں. تو اب اگر مکفول عنہ زیادتی کا دعویٰ کرے تو پورا کرو جملہ، مکفول عنہ زیادتی کا دعویٰ کرے اور کفیل کم کا دعویٰ کرے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ کفیل کی مانی جائے گی، مکفول عنہ کی نہیں مانی جائے گی. ہو گئی بات پوری نا. اب یہاں پر ایک بات اور سن لو. تو کفیل کے اعتبار سے 3000 لازم ہوگا. وہ جناب کہہ رہا ہے کہ 5000 میرے اوپر ہے. تو اب اگر 3000 یہ دے گا تو مکفول لہو کا نقصان نہ ہو گیا. ٹھیک ہے.
تو کہتے ہیں نہیں نقصان ہوگا بھائی مکفول لہو کا، اس لیے کہ یہ 3000 کا کفیل 3000 کا دعویٰ کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس پر کتنا ہو ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، میں 3000 کا ذمہ دار ہوں۔ اب رہی بات، ہاں کفیل، اب رہی بات اس کے اوپر 5000 ہے تو مزید 2000 اس کی اپنی طرف سے ہے، اس کا ذمہ دار وہ ہے، اس کے لیے کفالت نہیں ہے۔ سمجھ گئے پوری بات؟ اتنی طویل بحث کو آدھے سطر میں بیان کیا۔ کہتے فَإِنِ اعْتَرَفَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ، اگر مکفول عنہ نے اعتراف کیا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اس سے زیادہ کا، کس سے زیادہ کا؟ جتنے کا کفیل دعویٰ کر رہا ہے نا، لم يصدق علی کفیل ہی، تو اس کے کفیل پر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، ہے نا، کفیل کی بات مانی جائے گی، زیادتی کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، ٹھیک۔ وَتَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَبِغَيْرِ أَمْرِهِ، کفالت جائز ہے مکفول لہو کے، مکفول عنہ کے کہنے سے اور اس کے کہے بغیر، مطلب یعنی مکفول عنہ کہے کہ میرے لیے کفیل بن جاؤ تب کوئی کفیل بنتا ہے تو یہ بھی درست ہے، اور اس کے کہے بغیر کوئی شخص کفالت لے لیتا ہے تب بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن كَفَّلَ بِأَمْرِهِ، اب یہ ایک ضابطہ تھا، اس کے تحت اب کئی مسئلے نکلیں گے۔ فَإِن تَكَفَّلَ بِأَمْرِهِ، اگر کفیل بنا اس کے حکم سے، یعنی مکفول عنہ نے کہا کہ بھائی میرے کفیل بن جاؤ، تب یہ کفیل بنا ہے، رجع بما یؤدی علیہ، ہے نا، تو جو کچھ وہ مکفول لہو کو دے گا، کون؟ کفیل، اس کا مطالبہ کس سے کرے گا؟ مکفول عنہ سے، اسی کی مرضی سے بنا ہے، اس کے کہنے سے بنا ہے نا، اس کے کہنے سے بنا ہے، اس کے امر سے بنا ہے، تو ایسی صورت میں جو کچھ کفیل مکفول لہو کو دے گا، ہے نا، وہ مکفول عنہ سے وصول کرے گا، لیکن مکفول لہو کو دیے بغیر مکفول عنہ سے نہیں وصول کر سکتا، ہے نا، دے لے گا تب ہاں وصول کرے گا، کیونکہ جب اس کو دے دیا تب نا اس کا حق اس پر عائد، یعنی کفیل کا حق مکفول عنہ پر عائد ہو گیا، اب اس سے مطالبہ کرے گا، اور جب تک دیا نہیں تھا تب تک تو یہی اصل تھا، وہ مکفول عنہ سے لے اور کفیل کو، مکفول لہو کو دے دے، کفیل کا ہی نا کام تھا، مکفول عنہ کو کہے کہ اس کو دے دو بھائی، یہ دلوا دے کسی طریقے سے، خود لینے کا تو اس کو کوئی حق ہی نہیں ہے، لیکن خود اگر ادا کر دیا تو وصول کرے گا۔ اسی کہہ رہے ہیں کہ فَإِن كَفَّلَ بِأَمْرِهِ، اگر اس کے حکم سے کفالت لی تو رجع بما یؤدی علیہ، تو جو ادا کیا اس کے لیے رجوع کرے گا مکفول عنہ کی طرف، ہے نا، یعنی اس سے وصول کرے گا۔ وَإِن كَفَّلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، اب اگر اس کی مرضی کے بغیر کفالت لی تھی اور ادا کر دیا، ہے نا، لم یرجع بما یؤدی، تو جو دیا اس کے لیے رجوع نہیں کرے گا۔ نہیں سمجھے؟ مکفول عنہ نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے کفیل بن جاؤ، اس نے خود کفالت لی کہ میں اس کا کفیل ہوں، چلو کوئی بات نہیں، ہے نا، میں اس کا کفیل ہوں، نہیں دے گا تو میں دوں گا، ٹھیک ہے، اب ذمہ داری لے لی اور خود ادا کر دیا، تو مکفول عنہ نے کہا تھا کہ میرے کفیل بن جاؤ، مکفول عنہ نے کہا میری طرف سے ادا کر دو، کچھ نہیں ہے، تو یہ گویا کہ کفیل کا اپنی طرف سے تبرع اور احسان ہے، کس پر؟ مکفول عنہ پر، تو احسان کر کے وصول نہیں کیا جاتا ہے نا، جی، اس کا کوئی طریقہ ضابطہ نہیں ہے کہ احسان کر لے اور آدمی پھر اس کا وصول کرے، وہ احسان نہیں، پھر وہ قرض ہے نا، اور قرض یہاں ہے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی طرف سے اس نے سارا معاملہ طے کیا ہے، میں خود کفیل ہوں، میں دے رہا ہوں، اسی کہہ رہے ہیں وَإِن كَفَّلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، اس کے کہے بغیر کفیل بنا تھا تو جو دیا اس کے لیے رجوع نہیں کرے گا، ہو گئی بات۔ وَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ أَن يُطَالِبَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ بِالْمَالِ، ابھی دیکھو بات وہی کھل کر کے آ گئی، کفیل کو حق نہیں پہنچتا مکفول عنہ سے مال وصول کرے، قبل اس کے أن يُؤَدِّيَ عَنْهُ، قبل اس کے کہ وہ مال کو ادا کر دے، اپنی طرف سے مال کو ادا کر دے، ہے نا، یہ تو واضح ہے بالکل۔ اب اگلا مسئلہ فَإِن لُوزِمَ بِالْمَالِ كَانَ لَهُ يُلَازِمُ الْمَكْفُولَ عَنْهُ، اب اگر اس کے پیچھے پڑ گیا لوزما، ہاں، اب اگر مال کے مطالبے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جایا جائے، ہے نا، کوئی صاحب اس کے پیچھے پڑ گئے ہوں، کون پڑیں گے؟ مکفول لہو، ہے نا، تو اگر اس کا پیچھا کیا گیا، اس پر سوار ہو گیا، ہے نا، اس سے شدت برتی گئی، کس تعلق سے؟ مطالبے کے تعلق سے، تو اب اس کو حق پہنچتا ہے کہ یہ شدت کس سے برتے؟ مکفول عنہ کی طرف، کفیل سے شدت برتی گئی تو وہ کس سے شدت برتے؟
शिद्दत बरतने समझे, مار پیٹ کرنے والا معاملہ نہیں ہے. یعنی اگر اس سے بار بار مطالبہ ہو رہا ہے کیوں نہیں دے رہے ہو ایسے ویسے، صبح شام دوپہر کئی بار اس سے ملاقات ہو جا رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے مکفول لہو کفیل سے کہ دو مجھ کو، کیوں نہیں دے رہے ہو، تو وہ اسی طریقے سے بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اس سے مطالبہ کرے. یہ 5 مرتبہ مل رہا ہے تو 10 مرتبہ ملے کہ دو بھائی میں نے ذمہ داری لی تھی، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے تم مجھ کو بدنام کر دو، ہے نا. یہ کہتے فَإِن لُوزِمَ بِالْمَالِ، اگر مال کے لیے اس کے پیچھے پڑا گیا، ہے نا، پیچھے پڑا گیا، اردو استعمال ہے یہ لفظ، کانا لہو ان یلازم المکفول عنہ، تو اس کے لیے اس کو حق ہے کہ مکفول عنہ کے پیچھے پڑے. کب تک؟ حتی یخلصہ، یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے یا اس کو چھڑا لے، ہے نا، مطلب دے کر کے گلو خلاصی کر لے. وَإِذَا أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْمَكْفُولَ عَنْهُ أَوْ اسْتَوْفَىٰ مِنْهُ بَرِئَ الْكَفِيلُ. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ مکفول لہو نے جو اصل ہے وہی طالب ہے نا، مطالبہ کرے گا، اس نے مکفول عنہ کو بری کر دیا، چلو نہیں چاہیے مجھ کو، یا مکفول عنہ نے خود ادا کر دیا تو کفیل کی ذمہ داری ختم ہو گئی. جب اصل ہی سے ساقط کر دیا یا اصل ہی نے ادا کر دیا تو فرع کا کام تو ختم ہو گیا. اصل نے ادا کر دیا تو فرع کی ادائیگی کی ضرورت نہیں، اور اصل پر سے ساقط کر دیا تو کفالت تو اسی کی وجہ سے نے لیا تھا یہ، تو اس پر کہاں سے رہے گا، اس سے تو ساقط ہو گیا. لیکن اگر کفیل کو ساقط کیا تو اصل سے ساقط نہیں ہوگا. طالب کو، مکفول لہو کو حق پہنچتا ہے کہ مکفول عنہ سے بھی مانگے، کفیل سے بھی مانگے. اس نے کفیل کو کہا ہم کو آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں اس سے لوں گا، تو آپ کفیل بری ذمہ ہو گیا. اسی کہہ رہے ہیں جب ساقط کر دے طالب مکفول عنہ سے، ہے نا، بری کر دے طالب مکفول عنہ کو، یا او استوفا منہ ہو، یا اس سے پورا پورا وصول کر لے، کون؟ طالب مکفول لہو، برئ الکفیلو، تو کفیل بری ہو جائے گا. وَإِنْ أَبْرَأَ الْكَفِيلُ، اور اگر کفیل ابرأ الکفیلہ، اور اگر کفیل کو بری کر دیا تو مکفول عنہ بری نہیں ہوگا، ہے نا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ فرع کو بری کرنے سے اصل کا بری ہونا لازم نہیں آتا. وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْكَفَالَةِ کفاءۃ بِشَرْطٍ، جیسے کفاءت میں اجنبی شرطوں پر معلق کرنا درست نہیں ہے عقد کفاءت کو، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ براءت کو معلق کرنا، کفالت سے براءت کو معلق کرنا کسی شرط پر، یہ درست نہیں ہے. جیسے کہتا ہے، اصل میں یہ انہوں نے بیان کیا ہے، سمجھے، یہ تھوڑی سی تفصیل اس میں ہے. آپ حاشیہ میں دیکھیں گے تو قال فی الہدایہ ویروی انہ صحیح، ہدایہ میں کہا ہے کہ یہ صحیح ہے. کیا؟ شرط پر معلق کرنا. کیا کہا تھا؟ پہلے مثال اس کے سیٹ کرو. کہتا ہے کہ مثال دے رہا ہے، جب کل آئے تو تم کفالت سے بری ہو، یا کہے جب کل آئے گا تو میں کفالت سے بری ہو جاؤں گا، ہے نا، ٹھیک ہے، اس طور پر. تو یہ شرط لگانا درست نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کل آئے تو تم کفالت سے بری ہو، یہ شرط لگانا درست نہیں ہے. کہتے ہیں یہ شرط لگانا درست ہے، ایسی شرط لگانا درست نہیں ہے جو عقد کفالت کے مناسب نہ ہو. وہی پہلی والی صورت جو آ گئی ہے نا. اور جو قبول کر سکتا ہو عقد کفالت، ویسی شرطوں کا اعتبار کیا جائے گا. جیسے جب کل آئے تو تم بری ہو، کفالت سے تم بری ہو، یہ کہہ سکتا ہے مکفول لہو، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تم کفالت سے بری ہو. نہیں سمجھے؟ یعنی شرط کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہے، بغیر شرط کے بھی کہہ سکتا ہے. تو بغیر شرط والا اس کا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو شرط والا بھی اسی طرح سے ہے، جو یہ بھی شرط مذکور ہے وہ بھی تو اسی طرح سے ہے. نہیں سمجھے؟ ارے بھائی کہہ رہا ہے جب کل آئے تو تم بری ہو کفالت سے، ٹھیک ہے، نہیں کہا یہ جملہ، مان لو نہیں کہا، کل صبح ہوتے ہی کہتا تم سے مجھے کوئی کام نہیں، تم سے مجھے کوئی مطلب نہیں، تم کفالت سے بری ہو، درست ہوگا نہیں ہوگا؟ تو وہی تو اس نے کل گزشتہ کہا تھا، سمجھے؟ تو اسی لیے گویا یہ ایسی شرط ہے جو عقد کفالت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے اس کا اعتبار ہوگا، سمجھے؟ یہ
یہی اختیار کیا گیا مذہب. ٹھیک ہے, کہاں تک پہنچے؟ یہاں تک نا. ایک پیراگراف اور تھا, چلو کوئی بات نہیں, اکٹھے ہو جانا.